آج ماہ ربیع الثانی کا چاند دیکھ کر جو شخص سورہ کوثر اس طرح پڑھے گا پورا سال کروڑوں ملیں گے، بے شک آزما لو۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج ماہ ربیع الثانی کا چاند دیکھ کر پڑھنے والا سورہ کوثر کا ایک خاص وظیفہ آپ کے حوالے کرنے جا رہا ہوں، جسے پڑھ کر رزق، دولت، شہرت جو بھی مانگو گے رب کریم غیبی خزانوں سے عطا فرمائے گا۔ آج یہ وظیفہ صرف وہی پڑھے گا جسے رب کی طرف سے توفیق ہوگی، جسے رب کریم دولت، عزت، شہرت سے نوازنا چاہتا ہے۔ جو شخص بھی آج اس وظیفے کو بتائے گئے طریقے اور ترتیب سے پڑھ لیتا ہے، اللہ پاک پورے سال کے دن پھیر دیتا ہے۔ جب بھی کوئی مشکل پیش آئے، پیسوں کی ارجنٹ ضرورت پڑ جائے یا کسی بھی چیز کی حاجت ہو، تو اللہ سے اس عمل سے رجوع کرنا سب سے بہترین ہے۔ صرف اللہ کی ذات پر یقین رکھنے سے انسان کا دل مضبوط ہوتا ہے، کیونکہ وہ جانتا ہے کہ میرا رب ہر شے پر قادر ہے، ہر چیز کا مالک ہے، ہر شے کا پالنے والا ہے، سب کچھ اس کے قبضہ قدرت میں ہے۔ اللہ اتنا بے نیاز ہے کہ جب وہ دینے پر آتا ہے تو نہ ہی شکلیں دیکھتا ہے، نہ ہی اعمال دیکھتا ہے، چھپر پھاڑ کر عطا فرما دیتا ہے۔ اگر آپ رزق چاہتے ہیں رزق مانگ لیں، دولت چاہتے ہیں دولت مانگ لیں۔ آج جس چیز کی بھی نیت کر کے بیٹھو گے، مصلی چھوڑنے سے پہلے ہر حاجت پوری ہو جائے گی۔ یہ رزق اور دولت کا اتنا خاص وظیفہ ہے کہ رب کی ذات تمام محتاجیاں ختم فرما دیتی ہے۔ جب بندہ دنیا کی محتاجی سے نکل کر رب کا محتاج ہوتا ہے، رب کی پناہ میں چلا جاتا ہے، تو پھر دنیا کی کون سی طاقت ہے جو آپ سے آپ کی کامیابی کو چھین سکتی ہے؟ پھر کون ہے جو آپ کو کامیاب ہونے سے روک سکتا ہے؟ کیونکہ رب کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں اور کوئی دینے والا بھی نہیں۔ بے شک ہر بندہ رب کا ہی غلام ہے، ہر بندے کو نوازنے والا بھی تو وہی ہے۔ تو پھر کیوں نہ آج اللہ رب العالمین سے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے وسیلہ جلیلہ سے مانگا جائے، اہل بیت کے وسیلے سے مانگا جائے، اللہ پاک کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جن کی وجہ سے ہی اللہ پاک نے پوری دنیا بنائی۔ اگر آپ نبی پاک کا وسیلہ پیش کریں گے تو لازمی آپ کی ہر دعا قبول ہوگی، ہر حاجت پوری ہوگی، بیڑے پار لگ جائیں گے، آپ کے مقدر میں ہر چیز لکھ دی جائے گی۔ آج ایک خاص وظیفہ آپ کی خدمت میں لے کر حاضر ہوا ہوں۔ آج آپ یہ وظیفہ پڑھ کر اللہ کو راضی کر سکتے ہیں اور جو چاہے اللہ سے مانگ سکتے ہیں۔ یاد رکھیے گا، یہ وقت بار بار نہیں آئے گا۔ آج رب کریم سے مانگنے کا وقت ہے، آج رب کریم سے اپنی حاجات کو پوری کروانے کا وقت ہے، آج اپنی پسند کے فیصلے کروانے کا وقت ہے۔ ربیع الاول کا مہینہ بڑی تیزی سے گزر گیا۔ اگر آپ ربیع الاول میں رب کریم کو راضی نہ کر سکے، اپنی حاجات پوری نہ کروا سکے، تو آج ماہ ربیع الثانی کا چاند دیکھ کر آپ نے یہ وظیفہ بتائے گئے طریقے اور ترتیب سے لازمی پڑھنا ہے۔ آج اگر آپ نے اس وظیفے کو پڑھ لیا تو پھر اگلا پورا سال اللہ رب العالمین رزق اور دولت سے مالا مال فرما دے گا۔ آپ جس چیز کی خواہش کریں گے اللہ پاک آپ کی قسمت میں لکھ دے گا۔ پورا سال پچھتانے سے بہتر ہے کہ آج یہ وظیفہ پڑھ کر اللہ رب العالمین سے مانگ لیا جائے۔ آپ دنیا جہاں کے کسی بھی کونے سے تعلق رکھتے ہیں، آپ چاہے انڈیا سے ہیں، پاکستان سے ہیں، بنگلہ دیش سے، نیپال، عمان، جاپان، مسقط، دنیا کے جس بھی کونے سے آپ کا تعلق ہے، جب بھی آپ کے ملک میں ربیع الثانی کا چاند نظر آ جائے تو آپ نے دنیا جہاں کے تمام کام چھوڑ کر اس وظیفے کو لازمی پڑھنا ہے۔ نہ ہی وقت کی کوئی پابندی ہے اور نہ ہی جگہ کی کوئی قید ہے۔ آپ دکان پر ہیں دکان پر پڑھ لیں، دفتر میں ہیں تو دفتر میں پڑھ لیں، کاروبار پر ہیں، سفر میں ہیں، چلتے پھرتے پڑھ لیں، لیکن ربیع الثانی کا چاند نظر آتے ہی یہ وظیفہ کسی صورت مت چھوڑیے گا، کیونکہ اس وظیفے کی فضیلت اور برکت کو میں جانتا ہوں۔ آج تک یہ عمل جس کو بتایا، جس نے بھی پڑھا، جس حاجت کے لیے پڑھا، رب کریم نے مالا مال فرما دیا۔ آج آپ رب کریم سے جو بھی مانگنا چاہتے ہیں مانگ لیں۔ تو آئیے ناظرین، اب جان لیتے ہیں کہ آپ نے یہ وظیفہ کیسے پڑھنا ہے اور کن کن باتوں کا خاص خیال رکھنا ہے۔ لیکن اس سے پہلے میری آپ سے گزارش ہے کہ اگر آپ اس چینل پر نئے ہیں اور آپ نے ابھی تک اس چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو خدا را اس چینل کو ابھی سبسکرائب کر لیں،
کیونکہ میں روزانہ ایسے بہت سے وظائف، بہت سے اعمال آپ کے حوالے ڈیلی بیسس پر کرتا رہوں گا۔ اب عمل کیا ہے؟ آج ربیع الثانی کا چاند دیکھنے کے بعد آج کی پوری رات اور کل کا پورا دن آپ کے پاس موجود ہے۔ آپ کو جب جہاں جیسے وقت مل جائے باوضو مصلی پر بیٹھ کر یا چلتے پھرتے آپ نے سب سے پہلے اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات مبارکہ پر 3 بار درود پاک پڑھنا ہے۔ درود پاک آپ کوئی سا بھی پڑھ سکتے ہیں۔ آپ مختصر اور آسان سا درود صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پڑھ لیں، یا صلی اللہ علی محمد پڑھ لیں، یا آپ نماز والا درود ابراہیمی پڑھ لیں، کیونکہ درود ابراہیمی کی فضیلت و برکت سب سے زیادہ ہے۔ میں آپ سے یہی کہوں گا کہ نماز والا درود ابراہیمی پڑھیں، کیونکہ روایات میں آتا ہے کہ ہمارے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھی تمام درودوں میں درود ابراہیمی کو ہی سب سے زیادہ محبوب رکھتے تھے۔ ایک بار آپ ثواب کی نیت سے میرے ساتھ بھی پڑھ لیجئے گا۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ 3 بار درود پاک پڑھتے ساتھ ہی فوری طور پر آپ نے اپنے خاص مقصد کی نیت کرنی ہے۔ ہر بندے کا مقصد الگ ہوتا ہے، ہر بندے کی حاجت بھی الگ ہوتی ہے۔ کوئی رزق کے لیے پریشان ہے، کوئی اپنی بیٹیوں کے نصیب کی وجہ سے پریشان ہے، کوئی تنگ دست ہے، کوئی لاچار ہے، کوئی اللہ رب العزت کی رحمتوں کو پکار رہا ہے، کسی کا کاروبار چلتا ہوا ٹھپ ہو گیا ہے۔ جس کا جو مقصد ہے، جو حاجت ہے، آپ یہ مت سوچیں کہ یہ کام کیسے ہوگا، رب کرائے گا، ہر کام رب کرائے گا۔ بس آپ نے اللہ رب العزت کی ذات پر کامل یقین اور بھروسہ کرنا ہے۔ یہ وظیفہ آپ کی تمام پریشانیوں کا، تمام تنگ دستیوں کا آخری حل ثابت ہوگا۔ بس آپ نے اپنے خاص مقصد کو ذہن میں رکھتے ہوئے فوری طور پر ایک بار اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کر وظیفے کا آغاز کرنا ہے۔ یاد رکھیے گا، جس کام کے شروع میں تعوذ اور تسمیہ پڑھا جاتا ہے اس میں خیر ہوتی ہے، اس میں برکت ہوتی ہے، اس میں سلامتی ہوتی ہے۔ جب آپ نے اپنے خاص مقصد کی نیت کر لی، تعوذ اور تسمیہ بھی پڑھ لیا، تو اب یوں محسوس کرنا ہے جیسے دنیا جہاں سے آپ کا تعلق ختم، آپ روضہ رسول کی جالیوں کے قریب بیٹھ کر یہ خاص وظیفہ پڑھ رہے ہیں۔ اور سب سے پہلے نمبر پر جو وظیفہ آپ نے پڑھنا ہے وہ وظیفہ اللہ رب العزت کی ایک صفت کا وظیفہ ہے، اور یہ سورہ اخلاص کی دوسری آیت بھی ہے۔ آپ نے پہلے نمبر پر اللہ الصمد کو پڑھنا ہے۔ آج جو شخص کہتا ہے کہ میں کئی سالوں سے وظائف پڑھ رہا ہوں، کئی سالوں سے تسبیحات کر رہا ہوں، کئی سالوں سے در بدر کی ٹھوکریں بھی کھا رہا ہوں، لیکن نہ تو میرے گھر کے حالات بدلتے ہیں، نہ ہی میری خوشیاں آسان ہوتی ہیں، نہ ہی میری تکلیف اور مصیبتیں جان چھوڑتی ہیں، تو آج اللہ الصمد پڑھنے کی دیر ہے۔ اگر آپ کے گھر کے کونے کونے سے غربت، تنگ دستی کا خاتمہ نہ ہو جائے تو پھر کہنا۔ جب بھی آپ پریشان ہوں، مصیبت میں ہوں، تکلیف میں ہوں، اپنا ہر دکھ، اپنی ہر تکلیف اللہ کے سامنے رکھو، اللہ سے بیان کرو۔ اپنی ہر تکلیف کو دور کرنے کے لیے اپنے دل کا حال ہمیشہ اللہ کو سناؤ۔ وہ تماشا نہیں دیکھتا، بلکہ آپ کی کسی بھی بات کو ظاہر ہونے سے پہلے آپ کی غیبی مدد فرماتا ہے۔ اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کی غربت کا، آپ کی تنگ دستی کا، آپ کی بیماری کا، آپ کی پریشانی کا، آپ کی مصیبتوں کا تماشا بننے سے پہلے پہلے غیب سے آپ کی مدد ہو جائے، غیب سے کوئی راستہ بن جائے، تو یاد رکھیے گا اللہ الصمد کا وظیفہ آج آپ کے لیے غنیمت ہے۔ آج یہ وظیفہ پڑھ کر اللہ سے جو مانگو گے، جتنا مانگو گے، جیسا مانگو گے، اللہ رب العزت فوراً عطا فرمائے گا۔ لیکن اس کے لیے آج آپ کو اللہ الصمد پڑھنا پڑے گا۔ آپ نے کیسے پڑھنا ہے اور کتنی بار پڑھنا ہے، توجہ کیجیے گا۔ اللہ الصمد 1 بار ہو گیا، اللہ الصمد 2 بار ہو گیا، اللہ الصمد 3 بار ہو گیا۔ اس طرح سے آپ اللہ الصمد کو اپنے ہاتھوں کی انگلیوں پر پڑھ لیں، یا آپ تسبیح کے دانوں پر پڑھ لیں۔ آپ نے صرف 21 بار پڑھنا ہے۔
21 बार पढ़ने का मतलब है कि आप 21 बार पढ़कर अल्लाह को राज़ी करना चाहते हैं, 21 बार पढ़कर अपने मकसद को, अपनी हाजत को पूरा करवाना चाहते हैं। अपने दाएं और बाएं कंधों पर नज़र मारें, क्योंकि आपके बाएं कंधे पर भी फरिश्ते मौजूद हैं, दाएं कंधे पर भी फरिश्ते मौजूद हैं। और जब आप दाएं और बाएं कंधे पर नज़र मारते हैं, अल्लाहु समद को पढ़ते हैं, तो फरिश्ते अल्लाहु समद का ज़िक्र अपने अपने रजिस्टर में लिख लेते हैं। और जैसे ही फरिश्ते अल्लाह की हुजूर पेश होते हैं, आपके नामा अमाल अल्लाह की पाक बारगाह में पेश किए जाते हैं। फरिश्ते बंदे का नाम पेश करते हैं। फरिश्ते कहते हैं कि ये बंदा आपके लिए अल्लाहु समद की तड़प रखता है। अल्लाह फरमाता है, फरिश्तों गवाह रहना, मैं इस बंदे से राज़ी हूँ और मैंने इसे अल्लाहु समद की बरकत से माला माल किया। जाओ, ये जो मांगता है अता फरमा दो, लेकिन शर्त ये है कि आपने अल्लाहु समद को बताए गए तरीके से पढ़ना है। छोटी सी गलती, कोताही भी आपको इस वजीफ़े से मायूस कर सकती है। बेहतर ये है कि वीडियो को मुकम्मल देखें, एक एक नुक्ता, एक एक चीज़ आपको समझ आएगी, फिर वजीफ़े का फ़ायदा भी होगा। पहले नंबर पर अल्लाहु समद को 21 बार पढ़ने के बाद आपने दूसरे नंबर पर जो वजीफ़ा पढ़ना है, वो वजीफ़ा एक कुरानी सूरत का वजीफ़ा है। ये कुरानी सूरत अल्हम्दुलिल्लाह हर किसी को ज़बानी आती है। ये कुरानी सूरत पढ़ने वाला अल्लाह के करीब हो जाता है, अल्लाह का लाडला हो जाता है, अल्लाह का पसंदीदा हो जाता है। आज हम देखते हैं कि बहुत से ऐसे भाई, दोस्त और मेरी बहनें मौजूद हैं जो कहती हैं कि जब हम दुआएं मांगती हैं तो हमारे जहन में ये ख्याल आता है कि हमने दुआ तो मांगी, लेकिन हमारी दुआ कबूल नहीं हुई, हमारी दुआ का वो असर नहीं मिला। तो इस हवाले से एक आदमी ने किसी बड़े बुज़ुर्ग से पूछा कि मेरा अल्लाह उस वक़्त क्यों नहीं सुनता जब मैं मांगता हूँ? तो बुज़ुर्ग ने मुस्कुरा कर कहा, भाई वो तेरे गुनाहों की सज़ा भी तो उस वक़्त नहीं देता जब तू गुनाह करता है। नाज़रीन, कितनी प्यारी बात है। और जो लोग मुश्किल वक़्त आने पर बेसब्रे हो जाते हैं ना, जल्दबाजी का मुज़ाहरा करते हैं, वो इस बात को याद रखें कि जब हमसे गुनाह हो जाते हैं तो मेरा अल्लाह हमें फ़ौरन उसकी सज़ा नहीं देता। इसलिए जब भी दुआ मांगें, जब भी कोई वजीफ़ा पढ़ें, अल्लाह से सब्र के साथ मांगें। अल्लाह आपकी दुआ को कभी भी रद्द नहीं करता, वो आपकी दुआ को कबूल भी फरमाता है, आपको ख़जानों का मालिक भी बनाता है। लेकिन आपके हक़ में जो बेहतर होता है, पहले वो फ़ैसला फरमाता है। जब कोई बंदा सूरह कौसर पढ़ता है, अल्लाह का ज़िक्र करता है, अल्लाह का लाडला हो जाता है। अल्लाह अपनी वहदानियत के तुफ़ैल रिज़्क़ से, दौलत से मालामाल कर देता है। आज सूरह कौसर का ये वजीफ़ा आपकी तकदीर को बदल के रख देगा, नसीब के बंद ताले खोल के रख देगा। ऐसा मौजज़ा होगा कि आप अपनी खुली आंखों से देख लेंगे कि आज किस तरह से अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने आपके घर को खुशहाल कर दिया। सूरह कौसर की तिलावत भी समाअत फरमा लें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इन्ना अअतैनाकल कौसर फसल्लि लिरब्बिका वन्हर इन्ना शानिअका हुवल अबतर। आप सूरह कौसर को हाथों की उंगलियों पर पढ़ लें या आप तस्बीह के दानों पर पढ़ लें। आपने सिर्फ 29 बार पढ़नी है। जब आप 29 बार सूरह कौसर पढ़ लें तो इसका फ़ायदा क्या होगा, बताने का मकसद ये होता है कि एक तो ये मुस्तनद और ख़ास अमाल हैं, जिस तरह बताया जाए वैसे ही पढ़ना है, उसमें कोई रद्दो बदल करने की इजाज़त नहीं। और दूसरा, छोटे वजीफ़ों से फ़ायदा ये होता है कि आप थोड़ा पढ़ें लेकिन अच्छे तरीके से पढ़ें, यकीन कामिल के साथ पढ़ें। बाज़ औक़ात बड़े बड़े वजीफ़ों से इंसान का ध्यान हट जाता है, उसे समझ नहीं आती, इसकी तवज्जो भी खो जाती है। इसलिए थोड़ा वजीफ़ा पढ़ें, लेकिन रब से इतना मांगें कि रब की ज़ात आपको ख़जानों का मालिक बना दे, आपके घर के हालात को बदल दे, आपकी बेसुकूनी, बेबरकती का ख़ात्मा हो जाए। असल मकसद रब करीम को राज़ी करना है। आपने सूरह कौसर को किस तरह पढ़ना है और कितनी बार पढ़ना है, आपको मैंने बता दिया। अब आपने तीसरे नंबर पर कौन सा वजीफ़ा पढ़ना है? अब आपने तीसरे नंबर पर जो वजीफ़ा पढ़ना है, वो वजीफ़ा अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के 2 नामों का वजीफ़ा है। एक अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का ज़ाती नाम है और एक अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का सिफ़ाती नाम है। आपने या करीमो या अल्लाह को पढ़ना है। या करीमो का मतलब है ए करम करने वाले, और या अल्लाह का मतलब है ए मेरे अल्लाह, यानी कि ए मेरे माबूद,
جب بندہ یا کریم و یا اللہ پڑھتا ہے تو اللہ پاک کے قریب سے قریب تر ہوتا چلا جاتا ہے۔ آپ نے یا کریم و یا اللہ کو کیسے پڑھنا ہے اور کتنی بار پڑھنا ہے ملاحظہ فرمائیں۔ یا کریم و یا اللہ ایک بار ہو گیا، یا کریم و یا اللہ 2 بار ہو گیا، یا کریم و یا اللہ 3 بار ہو گیا۔ اس طرح سے آپ ہاتھوں کی انگلیوں پر پڑھ لیں، آپ تسبیح کے دانوں پر پڑھ لیں۔ آپ نے صرف 11 بار پڑھنا ہے۔ صرف 11 بار یا کریم و یا اللہ پڑھنے سے اگر ہماری زندگی پر اللہ پاک کی صرف ایک نظر کرم ہو جائے تو ہماری پوری زندگی کے لیے وہ نظر کرم کافی ہے۔ اگر آپ بھی اللہ پاک کی ایک نظر کرم چاہتے ہیں تو یہ چھوٹے چھوٹے 3 وظائف پڑھ لیں۔ پہلے نمبر پر آپ نے اللہ الصمد کو 21 بار پڑھنا ہے۔ دوسرے نمبر پر سورہ کوثر کو صرف 29 بار پڑھنا ہے۔ کتنا وقت لگ جائے گا؟ اس کے بعد پھر یا کریم و یا اللہ کو 11 بار پڑھنا ہے۔ یہ اتنے چھوٹے چھوٹے وظیفے ہیں کہ آپ کے بمشکل 2 سے 3 منٹ لگیں گے اور آپ یہ وظیفہ مکمل کر لیں گے۔ اور جب آپ یہ تینوں اعمال بتائے گئے طریقے اور ترتیب سے پڑھ لیں تو آخر میں پھر 3 بار درود پاک پڑھ لیں جو آپ نے عمل کے شروع میں پڑھا تھا۔ اب آپ کا عمل مکمل ہو گیا۔ یہ وظیفہ مکمل ہوتے ساتھ ہی آپ نے دعا مانگنی ہے، اللہ تعالیٰ سے اپنے گناہوں کی بخشش مانگنی ہے، رو رو کر گڑ گڑا کر اللہ تعالیٰ سے توبہ و استغفار کرنی ہے۔ انشاءاللہ اس وظیفے کی برکت سے آپ کے سارے کبیرہ صغیرہ گناہ معاف ہو جائیں گے۔ یاد رکھیے گا، دعا ایسا خوبصورت عمل ہے جس میں مانگنے والا اپنی پریشانیاں اور مشکلات اللہ تعالیٰ کے حوالے کر دیتا ہے اور اللہ تعالیٰ اس کے جواب میں اپنی رحمتیں اور فضل مانگنے والے کی جھولی میں ڈال دیتا ہے۔ دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ آپ کو سدا شاد و آباد رکھے۔ دل سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ آپ کو ایمان کامل، طویل عمر، خوشگوار، صحت مند، مطمئن اور پرسکون زندگی، کشادہ، بابرکت اور طیب رزق حلال، عزت، شہرت، سکون، قلب، دین و دنیا اور آخرت میں عافیت عطا فرمائے۔ خوش رہیں، آباد رہیں، آپ کو ہزاروں خوشیاں دیکھنا نصیب ہوں۔ اللہ آپ کو ذہنی اور قلبی سکون عطا فرمائے۔ اللہ پاک مسلمانوں کی مدد فرمائے۔ آمین یا رب العالمین۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ میرا سنانا اور آپ کا سننا اپنی پاک بارگاہ الہی میں قبول و منظور فرمائے۔ جو مانگا مقدر فرمائے، جو نہیں مانگ سکے بن مانگے عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ نیکی کی بات کو سننے، سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کی طاقت اور توفیق مرحمت فرمائے۔ آمین ثم آمین۔ دوستو، اگر آپ کو آج کی ویڈیو اچھی لگی ہو تو ویڈیو کو لائک، شیئر اور کمنٹ میں اپنی رائے کا اظہار ضرور کریں اور اللہ تعالیٰ کے 99 ناموں میں سے کوئی ایک نام لکھ کر کمنٹ سیکشن میں ضرور شیئر کریں۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔ آمین۔ جزاکم اللہ خیرہ۔